بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز دوستو، کل سے ہم نے یہ موضوع اور یہ عنوان آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کیا تھا کہ انسان کی جو عزت اور عصمت ہے اس کی حفاظت کے متعلق قرآنی ہدایات کیا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے کی پہلی آیت جو کل ہم پڑھ رہے تھے، جس میں اللہ نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 5، 6، 7 میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ جو قوت اور طاقت ہم نے بخشی ہے فطری طور پر، اسے وہ صرف کرتے ہیں تو حلال طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جو حلال رستوں کے علاوہ اپنی قوت اور اپنی خواہش اور اپنی شہوت کو خرچ کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو حد سے آگے نکلنے والے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو حد سے آگے نکلنے والے ہیں، اس کے علاوہ رستے تلاش کرنے والے، اس میں سے سب سے پہلی بات کل ہم کر رہے تھے زنا، یہ کہ مرد بغیر نکاح کے کسی عورت سے ناجائز تعلق رکھے، یہ بھی اس کے علاوہ ہے، کیونکہ اللہ نے جس کی اجازت دی وہ نکاح ہے۔ نکاح کے بغیر اگر کسی خاتون سے تعلق رکھے گا تو یہ زنا ہے۔ کل میں نے سورہ نور کی آیات آپ کو دکھلائیں جس میں اللہ نے زنا کی سزا بتلائی کہ اگر زانی مرد اور زانیہ عورت یہ جرم کریں اور ثابت بھی ہو جائے تو انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اس میں کسی طرح کا ترس اور رحم یہ نہیں ہوگا، اور ان کی سزا کے وقت پورا ایک مومن و مسلمانوں کا گروہ موجود ہونا چاہیے جن کے درمیان اسے سزا دی جائے۔ آج یہ فحاشی اور یہ عریانی اور یہ گناہ کیوں بھلا عام ہے؟ اس کی روک تھام کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کی سزائیں وہ نافذ نہیں ہو رہی، ورنہ ایک دفعہ اگر کسی علاقے میں یہ سزا نافذ ہو جائے، یقین مانیے دوسرا کیس ہی کوئی نہ آئے، دوسرا معاملہ ہی کبھی نہ بنے، اس لیے کہ سزا اللہ نے ایسی رکھ دی ہے اور طریقہ سزا اللہ نے ایسا بتا دیا ہے کہ سزا تو ایک کو ملے گی، لیکن اسے دیکھنے والے یا اس کے بارے میں سننے والے کبھی اس گناہ کے کرنے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ اس لیے آج یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم
دین اور شریعت سے محروم ہے۔ 70 سے 75 سال ہو گئے اس ملک کو بنے، حتیٰ کہ 75 والا نوٹ بھی آ گیا اس کی نشانی کے طور پر، لیکن یہ بنا تھا اسلام کے لیے ملک، لیکن 75 سال ہو گئے آج تک اس ملک میں اسلام نافذ نہیں ہو سکا۔ اپنے اپنے طور پہ تو مسلمان کوشش کرتے ہیں یہ کہ حکومت کی طرف سے ہو اسلام کا نفاذ، پابندی کروائی جائے ہر حکم کی، وہ خواب ہی بن کے رہ گیا ہے، جو کہ پتہ نہیں شرمندہ تعبیر ہوگا بھی صحیح یا نہیں ہوگا۔ کئی نسلیں تو گزر گئی ہیں اسی خواب کو دل میں بسا کر، پتہ نہیں آگے بھی کیا ہوگا۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ملک میں بھی اسلام کا نظام نافذ فرمائے۔ لیکن یقین مانیے ایسی دعائیں کر تو ہم دیتے ہیں، لیکن اندر اندر سے ایسی دعائیں کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ ہم نے اللہ سے کہنا ہے کہ تو نافذ کر، یہ ہم نے خود کرنا ہے، یہ اللہ سے کہنے والی بات ہی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، قرآن کہتا ہے وہ قوم، اللہ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتے جو خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔ اگر خود ہم اپنے اوپر ترس نہیں کرتے تو اللہ بھی ترس نہیں کرتا۔ پھر اگر ہم خود دیندار نہیں بننا چاہتے تو یوں نہیں ہوتا کام۔ بہرحال یہ ایک درد دل ہے جو میں نے رکھا ہے آپ کے سامنے، لیکن پھر بھی ہماری انفرادی طور پہ کوشش ہونی چاہیے کہ چلو حکومت اور سلطنت میں تو نہیں نظام، کم از کم یہ کہ میں اپنی ذات پر تو اسلام کے احکام کو نافذ کروں، اور جو میرے ماتحت ہیں مثلاً بیوی ہے، بچے ہیں، میں ان پہ تو کم از کم اپنے گھر میں تو میری حکومت ہے نا، میں اپنے گھر میں تو یہ نظام نافذ کروں۔ تو ہمیں کم از کم اپنے اپنے طور پر تو یہ کرنا چاہیے، اس کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ میں اسی موضوع کو آج آگے بڑھاتا ہوں مزید، زنا پہ کل میں باتیں کر چکا ہوں۔ آج میں ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں اس معاملے کی، اور اسی آیت میں وہ شامل ہے۔ قرآن کہتا ہے جو اس کے علاوہ اور رستے ڈھونڈیں گے شہوت کے پورا کرنے کے، وہ حد سے نکلنے والے، اور وہ دوسرا رستہ جو شہوت کے پورا کرنے کا ناجائز اور حرام ہے وہ ہے عمل قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا فعل، یعنی مرد سے اپنی جنسی خواہش پوری کرے۔ یہ کتنا سخت اور کتنا غیر فطری ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ قرآن نے اسے، جب قرآن نے زنا کا ذکر کیا نا، زنا کا جو کہ ہوتا تو حرام ہے، لیکن ایک طرح سے تو وہ فطری طریقہ ہی ہوتا ہے نا کہ مرد عورت کے قریب گیا ہے، اگرچہ اس میں نکاح نہیں، ناجائز ہے، لیکن کچھ تو اس میں فطرت ہوتی ہے نا کہ مرد اپنی جنس کے پاس نہیں گیا، مرد دوسری جنس کے پاس گیا ہے۔ اس لیے قرآن نے اسے جب لفظ بولا نا، اس کی مذمت کی نا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہاں ہے یہ؟ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ بڑی بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا رستہ ہے۔ فاحشہ نکرہ بولا، اور جب اس کی لواطت کی اور ہم جنس پرستی کی بات آئی تو قرآن کہتا ہے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اتأتون الفاحشہ، یعنی فاحشہ زنا میں بھی کہا انہ کان فاحشہ، اور جب مرد کا مرد سے برا تعلق سامنے آیا
تو اس وقت جناب لوط علیہ السلام نے جو لفظ بولے اور اللہ نے اسے ذکر کیا قرآن میں، وہ ہے الفاحشہ، زنا کے لیے فاحشہ نکرہ، اور اس ہم جنس پرستی کے لیے الفاحشہ یعنی الف لام کے ساتھ یہ معرفہ ہو گیا، یعنی اس کی مذمت اور سخت ہو گئی، اس لیے کہ نکرہ عام ہوتا ہے اور معرفہ خاص ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے اور یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ زنا سے بھی سخت اور بڑا جرم ہے کہ مرد سے اپنا جنسی میلان پیدا کرے، یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، اس سے بھی زیادہ حرام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں چند آیات آپ کو دکھاتا ہوں، آپ اس میں اندازہ لگائیں گے کہ یہ کتنا خبیث فعل ہے اور کتنا غلط فعل ہے۔ شاید میں دکھاؤں تو وقت زیادہ ہو جائے، میں بتا ہی دیتا ہوں، شاید خود پڑھ دیتا ہوں سورۃ الانبیاء، لیکن ایک جگہ تو نکال ہی لینا، نکالے انبیاء کی آیت نمبر 74، اس سے پیچھے آئے 17ویں پارے میں، تھوڑا سا پیچھے، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 74۔ دوسری لائن دیکھیں، وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط علیہ السلام کا قصہ یاد کرو جب ہم نے ان کو حکم دیا، اس کی آواز تھوڑی کم کرو یار، اور لوط علیہ السلام کا قصہ یاد کرو جب ہم نے ان کو حکم دیا، یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے لوط پیغمبر کو حکمت اور نبوت کا علم بخشا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، بے شک وہ بڑے برے اور بد کردار لوگ تھے۔ تو یہ جو برا فعل ہے مرد کا مرد سے، اس کے لیے قرآن نے کیا کہا انہیں؟ فاسقین، کہ وہ لوگ کیا ہو گئے یہ کام کر کے؟ فاسق، بڑے نافرمان کو کہا جاتا ہے فاسق۔ اللہ اللہ۔ اور سورہ عنکبوت کی 3 آیت میں اللہ فرماتے ہیں، آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتے ہیں، لوط علیہ السلام نے فرمایا قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے پروردگار ان مفسدین اور فسادی قوم کے اوپر میری مدد فرما، نصرت فرما، یعنی ان کا مقابلہ کرنے کی میرے اندر طاقت اور ہمت اور میری مدد فرما۔ تو وہاں اس کام کے کرنے والوں کو کیا کہا گیا؟ مفسدین، یہاں کہا فاسقین، وہاں مفسدین یعنی فساد کرنے والے ہیں زمین میں۔ تو فاسقین کہا، پھر مفسدین بھی کہا، اور سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 31 اس سے اگلی آیت میں فرمایا ان اہلہا کانوا ظالمین، ان اہلہا کانوا ظالمین، کہ اس بستی کو جڑ سے اکھاڑ، کیونکہ اس بستی کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں۔ تو اس گناہ کے کرنے پہ کیا کیا کہا جا رہا ہے، سختی دیکھیں ذرا، اس گناہ کی نحوست دیکھیں اللہ۔ اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 81 میں فرمایا بل انتم قوم مسرفون، تم ہو وہ لوگ مسرفون جو حدوں سے آگے نکلنے والے ہو، وہاں مسرفون کہا۔ اور سورۃ شعراء کی آیت نمبر 166 میں فرمایا بل ہم قوم عادون۔ تو ایک ہی گناہ ہے
لیکن کہیں انہیں کہا جا رہا ہے فاسقین، کہیں پہ کہا مفسدین، کہیں پہ کہا ظالمین، کہیں پہ کہا مسرفون، اور کہیں پہ کہا عادون، حد سے نکلنے والے ہو، بہت ہی حدیں پھلانگنے والے ہو۔ تو یہ سختیاں ہیں اس گناہ کی کہ قرآن اسے مختلف لہجوں میں بیان کرتا ہے، یعنی غصہ اللہ کا ان لفظوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاسل، زنا کے بارے میں میرے نبی کریم نے ایک مرتبہ لعنت کی، لیکن جو یہ کام کرے، یعنی مرد کے ساتھ برا فعل کرے، فرمایا لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، ایسے بندے کے لیے میرے نبی نے 3 دفعہ لعنت فرمائی، اس بندے پر 3 بار لعنت کی جو یہ کام کرتا ہے۔ حالانکہ زنا بھی بڑا جرم ہے، لیکن اس کے لیے 1 لعنت فرمائی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ زنا سے بھی زیادہ سخت جرم ہے۔ اللہ اکبر، زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے من وجدتموہ، اگر تم کسی کو یہ گناہ کرتے ہوئے پاؤ کہ یعمل عمل قوم لوط، کہ وہ یہ کام کر رہا ہو، تو فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فرمایا اسے بھی، فاعل کو بھی اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا۔ اور مشکاۃ شریف میں ہی ایک حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عباس راوی ہے کہ ان علی احرق قوما، حضرت علی نے انہیں جلوا دیا، زندہ جلا دیا اس کام کرنے والوں کو۔ وہ ابا بکر ہدم علیہما حائطا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے اوپر دیوار گرا کے انہیں مارنے کا حکم دے دیا۔ یہ حضور علیہ السلام کا اس معاملے میں کیا فرمان ہے، قرآن کا کیا فرمان ہے، صحابہ کا کیا، یہ سب میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس لیے فمن ابتغى وراء ذلك، اپنی خواہش اور شہوت اور جذبات کو کنٹرول رکھ کے کر کے جینا ہے۔ یوں آوارہ جانوروں کی طرح ہم نے نہیں ہو جانا، بلکہ میں یوں کہوں کہ یہ عمل تو جانوروں میں بھی نہیں پایا جاتا سوائے خنزیر کے اور گدھے کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث میں میرے نبی نے فرمایا لا ينظر اللہ عز وجل الى رجل اتى رجلا او امرأة في دبرها، فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو نظر رحمت بھی نہیں دیکھے گا جو یہ برا کام کرتا، ایسا بندہ اللہ کی نظر رحمت سے بھی قیامت والے دن محروم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اپنے آپ کو بچائیے اپنے آپ کو، اور وہ جو شریعت نے احکام دیے نا ان کا پاس کیجیے۔ اس سے بچنے کی کئی تدبیریں ہیں۔ بڑی پہلی تدبیر تو یہ ہے کہ یہ مرد کا مرد سے ملاپ تنہائی میں، حتیٰ کہ حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا جب تمہاری اولاد تھوڑی سی بڑی ہونے لگے، بچے بڑے ہونے لگے، فرقوا بینہم فی المضاجع، ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ یہ رسول اللہ نے کیوں حکم دیا؟ اسی وجہ سے کہ جب ساتھ ساتھ لیٹے ہوتے ہیں تو ایسے جذبات ابھرتے ہیں اور خواہشات اور دل کے میلان اور گندے خیالات آتے ہیں۔ تو حضور نے یہ جو اپنے، یہ دیکھو نا، حقیقی بہن بھائی، جو بہن بھائی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، یہ ان کے لیے جب حکم آ گیا کہ حقیقی اور سگے بہن بھائی ہوں تو انہیں بھی بستروں سے الگ کر دو۔ تو جہاں رشتہ ہی نہ ہو تو وہاں ساتھ ساتھ لیٹنے کی کیسے ہی بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، سنیے آپ، یہ حدیث لوگوں تک پہنچی ہی نہیں، لوگ سنتے ہی نہیں، نہ کوئی پتہ نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں بالکل باتوں کا۔ حدیث میں ہے لا یفضی الرجل الی الرجل فی ثوب واحد، ایک مرد دوسرے مرد سے، اور ایک عورت لا تفضی المرأة الی المرأة، ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ فی ثوب واحد، ایک کپڑے میں مرد کا مرد کے ساتھ لیٹنا جائز نہیں، اور ایک ہی چادر اور کپڑے میں عورت کا عورت کے ساتھ لیٹنا بھی جائز نہیں۔ 2 مرد ہیں،
ایک ہی چادر اوپر لگی، ایک ہی کمبل ہے، ایک ہی چادر ہے، اس کے اندر دو مردوں کا آپس میں مل کر لیٹنا، کٹھے سونا رسول اللہ نے منع فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس طرح دو عورتیں آپس میں، وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، وجہ یہی ہے کہ کہیں کسی رستے سے میری امت کے لوگ اس گناہ میں کہیں مبتلا نہ ہو جائے، یعنی رسول اللہ نے وہ رستے بند کیے سارے تاکہ اس گناہ سے میری امت بچی رہے۔ لیکن ایک حدیث میں آپ نے یہ خطرہ ظاہر کیا، ان اخوف ما اخاف علی امتی عمل قوم لوط، فرمایا مجھے اپنی امت پر قوم لوط کے عمل کا بہت سخت خطرہ ہے، اور آج امت کی اکثریت اس میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال نہ مرد میں رہی شرم، نہ عورت میں رہی حیا، خواہش نفس نے انسان کو حیوان بنا دیا ہے۔ انسان لیکن خواہشات کو اتنا آوارہ کر کے پھرتا ہے کہ ڈنگر میں اور انسان میں فرق نظر نہیں آتا۔ چلو یہ دو باتیں تو ہو ہی گئیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك میں ایک تو زنا آ گیا کہ جو اس کے علاوہ رستہ، نکاح کے علاوہ رستہ ڈھونڈے گا، زنا والا ہو یا لواطت والا ہو، ہم جنس پرستی والا مرد کا مرد کے ساتھ ہو۔ ایک اور رستہ بھی ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت کو پورا کرے، یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ مفسرین کرام نے اس آیت پہ تفسیروں میں لکھ دیا، استمناء بالید، اپنے ہاتھوں سے اپنی شہوت کو پورا کرنا، یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال کوئی رستہ ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو شریعت کی حدوں میں ہی رکھنا پڑے گا، کوئی رستہ ہی نہیں ہے باہر نکلنے کا، اور اسی پہ ہی تو اجر ہے، اسی پہ ہی تو سارے اجر ہیں۔ ایک آیت دیکھو نا ذرا ادھر، سورۃ والنازعات نکالو، 30واں پارہ، نیچے سے تیسری لائن ہے، آیت نمبر 40، 764 یہ آیت دیکھو ذرا، خدا کی قسم اس طرح کی آیات دل پہ اثر کرتی ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا جو بندہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، گناہ کا خیال تو دل میں آتا ہے لیکن نہى النفس عن الهوى، لیکن وہ اپنے جی کو خواہشوں سے روکتا ہے۔ دل میں تو بڑے بڑے برے خیال آتے کہ یہ کر دوں، یہ دیکھ لوں، یہ کروں، وہ کروں، پتہ نہیں کیا کیا شیطان دل میں باتیں ڈالتا ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے اما من خاف مقام ربہ، لیکن وہ ان خواہشوں کو اس لیے روکتا ہے کہ میں اپنے اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا، ابھی مجھے قیامت میں موت کے بعد اپنے اللہ سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، میں کس حال میں اسے ملوں گا، مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان گناہوں کے ساتھ ملوث ہو کے اپنے خالق و مالک سے ملوں۔ وہ مجھے ہر نعمت دیتا ہے، ہر میرا انتظام کرتا ہے، ہر ضرورت پوری کرتا ہے، ہر میری خواہش کا انتظام کرتا ہے، لیکن میں کیوں کروں اس کی نافرمانی؟ اپنے خالق اور مالک کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈر گیا، فرمایا یہی سوچ کر خواہشوں کو روکتا رہا، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس بندے کا ٹھکانہ اللہ نے بہشت یعنی جنت میں بنا رکھا ہے۔ یہ خواہشات کو روکنا جنت میں جانے کا ذریعہ۔ سورۃ الرحمن نکالو، 692 692
صفحے کے درمیان میں آیت نمبر 26 ہے، رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے، 692 سورۃ الرحمن۔ وہاں کہا تھا جو ابھی میں نے دکھائی آیت کہ جو خواہشوں کو روکے اسے جنت دوں گا، اور یہاں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ایک نہیں، میں اس بندے کو 2 جنتیں دوں گا، اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے ایک کہی، اور جو برائیوں سے اپنے خواہشات سے اپنے آپ کو روکے صرف یہ سوچ کر کہ میں اپنے اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے اس بندے سے اتنا راضی ہوں کہ باقیوں کو 1 جنت دوں گا، خواہش کو روکنے والوں کو 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ 2 پلاٹ بھائی، 2 باغ، سبحان اللہ۔ یہ لذتیں عارضی ہیں، خارشی مزہ یہ اللہ، جس طرح خارش ہو تو بڑا خارش کرنے میں مزہ آتا ہے، لیکن نقصان تو اپنا ہی کر رہا ہوتا ہے نا، اپنا خون نکالتا ہے، اپنا جسم خراب کرتا ہے، جسم پہ زخم کرتا ہے، مزہ تو اس وقت بڑا آ رہا ہوتا ہے، لیکن نتیجہ جو ہے وہ تباہی، نتیجہ بربادی۔ خواہشات کا مزہ بھی بالکل اسی طرح ہے، گناہ کا مزہ جب اس مزے سے باہر نکلتا ہے تو جہنم کے انگارے بھڑک رہے ہوتے ہیں اس کے لیے، اس خواہش سے باہر نکلتا ہے اللہ ناراض، نحوست کے ڈیرے گھر میں، اور بیوی ہو، بچے ہو، یا باہر محلے میں دوست احباب، اللہ کی مخلوق اس کی نافرمانی کرتی ہے، جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے۔ مجھے تھوڑا نام میں شک ہو رہا ہے، غالباً حضرت محمد ابن سیرین کے بارے میں نے پڑھا ہے یا کسی اور کے بارے میں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں مجھ سے گناہ ہوتا ہے اگلے ہی دن اس کا اثر مجھے اپنے جانوروں میں نظر آتا ہے، کہ وہ میرے جانور ہوتے ہیں لیکن میری بات نہیں مان رہے ہوتے۔ تو کیا مطلب نکلا کہ جب بندہ اپنے مالک کی نافرمانی کرتا ہے، رحمان اپنی مخلوق کو اس بندے کی نافرمانی میں لگا دیتا ہے، تو نافرمانی اللہ کی نہیں ہونی چاہیے۔ اب ذرا سنو، میں 2-4 آیتیں آپ کو مزید دکھاؤں گا جس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ جو صفت ہے، یہ نکالے ذرا، کیا نام ہے اس کا، 22واں پارہ، پہلا پیج نکالے، سورۃ احزاب ہے نا، 547 صفحہ ہے، صفحہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ صفتیں بیان کرتے ہیں اپنے ایمان والوں کی۔ دیکھو یہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے، آخری 4 لائنیں، ان المسلمین والمسلمات، جو اس کے آگے اطاعت کے لیے سر خم کرنے والے، سر جھکانے والے، یعنی مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومنین والمومنات، مومن مرد، مومن عورتیں، قانتین والقانتات، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، صادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور عورتیں، الصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، خاشعین والخاشعات، ڈرنے والے اس سے مرد اور ڈرنے والی عورتیں، متصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، الصائمین والصائمات، مرد وہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، الحافظین فروجہم والحافظات۔ یہ صفتیں بیان کرتے کرتے اللہ یہ صفت بھی مومنوں کی ذکر کرتا ہے کہ میرے مومن بندے وہی ہیں جو مرد ہو پھر بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، عورتیں ہوں تو بھی ایمان کی حالت میں عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ شامل ہے جناب ہمارے ایمان میں، یہ باقاعدہ اللہ نے اس کا ذکر کیا قرآن میں جگہ جگہ۔
اچھا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کے ذکر کرنے والے زیادہ کثرت سے مرد اور عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، فرمایا کچھ شک نہیں کہ اللہ نے ان کے لیے بخشش بھی تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیم بھی تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بس یار کنٹرول کرو اپنے آپ پہ، خواہشات اللہ نے رکھی تو ہے لیکن ان خواہشات کو قابو اسی طرح کرو جس طرح قابو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کر دکھایا تھا۔ نکالو سورہ یوسف بھی دیکھو، صفحہ نمبر نکالو 307، سورہ یوسف کی آیت نمبر 23۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، صفحے کا درمیان آیت نمبر 22 سورہ یوسف، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے یوسف علیہ السلام، آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو دانائی اور علم بخشا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ، فرمایا وہ جس عورت کے گھر میں رہتے تھے، کیا نام تھا اس کا؟ زلیخا۔ زلیخا اس نے بازار سے خرید کر انہیں پالا تھا، خوبصورت تھے نا تو بادشاہ کی وہ گھر والی تھی، بادشاہ خرید کے لے آیا، حسن کو دیکھ کر کے بڑا خوبصورت بچہ ہے، وہ چونکہ ان کو پیچھے واقعہ لمبا ہے نا، بھائیوں نے ڈال دیا کنویں میں، وہاں سے نکالا قافلے والوں نے، انہوں نے بیچ دیا آ کر مصر میں، تو ماں باپ سے وطن سے وہ جدا ہو گئے، اب غلاموں کی طرح بکتے پھرتے کبھی کہیں کبھی کہیں، تو بادشاہ نے خرید لیا، گھر لے آیا، جس عورت نے پالا نا، یہ اس عورت کی بات ہے، پال پال کے ناز و نخرے سے جب جوان ہو گئے یوسف علیہ السلام کی بڑی عمر ہو گئی، حسن تو کمال کا تھا۔ حضور فرماتے میں معراج والی رات جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو میں یوسف پیغمبر کے حسن کو دیکھ کے میں بھی حیران رہ گیا۔ اعطی شطرا من الحسن، آدھا حسن کائنات کا اللہ نے انہیں عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام کا حسن، اور پھر قرآن کہتا ہے بالغ اشدہ، ادھر سے حسن بھی ہے اور ادھر سے جوانی بھی اپنے انتہا کو پہنچ گئی، شباب ہے، عروج کا زمانہ ہے، جوانی کا زمانہ ہے۔ یہی عورت جس کے گھر میں رہتے ہیں، یہی اسی نے فریفتہ ہو کر انہیں برائی پہ لگانا چاہا، مائل کرنا چاہا اپنی طرف۔ قرآن کہتا ہے وہ دروازے بند کر کے اندر کمروں میں لے گئی یوسف علیہ السلام کو، اور وہاں جا کے شرم و حیا کے پردے اتار کے کہنے لگی ہائی طلاق، جلدی آؤ، یعنی اپنا مقصد پورا کر لو۔ اللہ چونکہ آگے نبی تھا اور اللہ کا نبی ہو، خدا کی قسم ذرا توجہ میری طرف کیجئے، ساری کائنات کو اللہ کہتا ہے گناہ کے قریب نہیں جانا، عالم کو کہتا ہے گناہ کے قریب نہیں جانا، صحابی کو کہتا ہے گناہ کے قریب نہیں جانا، بڑے سے بڑے لوگوں کو کہتا ہے، ساری امت کو کہتا ہے گناہ کے قریب نہیں جانا، لیکن جب نبی کی بات ہو اللہ لہجہ بدل دیتے، وہاں اللہ گناہ کو کہتے ہیں میرے نبی کے قریب نہیں جانا۔ وہ تو نبی تھے، اس لیے وہ کہنے لگے قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ظالم عورت، میری عفت کی چادر کو تو کیوں داغدار کرنا چاہتی ہے؟ معاذ اللہ، اللہ میں تیری پناہ میں آ گیا۔ یہاں سے یہ بھی سمجھ آیا کہ جب کبھی ہمیں بھی گناہ کی کہیں دعوت دائیں بائیں سے ملے یا کوئی غلط چیز دیکھیں یا اس طرح کوئی برا خیال آئے، ہمیں بھی کیا پڑھنا چاہیے؟ معاذ اللہ، میں شاید نہ بچ پاؤں، تو اپنی رحمت سے مجھے سنبھال لے۔ لیکن صرف یہ کہہ کے وہیں کھڑے نہیں رہنا، آگے سنیے انہ ربی احسن مثوائی۔ اللہ چنانچہ اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آئے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہ سے بچایا۔ وہ بات یہاں قرآن میں تو نہیں، لیکن مفسرین نے لکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس کے بعد وہاں سے نکلے
حالانکہ آگے تالے لگے ہوئے تھے۔ اللہ کو کہتے ہیں میں کیسے نکلوں، اللہ مجھے بچا اس عورت کے مکر سے، فریب سے، اس کے گناہ سے۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر یہاں کھڑے کیوں ہو، یہاں سے نکلو۔ کیسے نکلوں، تالے لگے۔ فرمایا حرکت کرنا تیرا کام، برکت اتارنا میرا کام۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام بس دوڑ ہی پڑے دروازے کی طرف، اور یقین دیکھو پیغمبر کا، ایمان دیکھو پیغمبر کا، جو دوڑے دروازے کی طرف، اللہ نے اپنی قدرت سے تالے بھی توڑوا دیے، کنڈے بھی کھلوا دیے، دروازے بھی کھلوا دیے، بھاگتے ہوئے باہر نکل گئے۔ وہ پیچھے لپکی تو صحیح، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی عزت اور عصمت کو اپنی رحمت سے بچا لی۔ تو ہمارے لیے سبق ہے، نوجوانوں کے لیے، وہ نبی ہے۔ ہماری جوانی کیا ہے، ہمارے اندر تو ایک جوان کی طاقت ہے، پتہ نہیں وہ بھی ساڑھے رہی ہے کہ نہیں رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی میں 40 مردوں کی طاقت ہوتی ہے۔ ایک نبی میں کتنے جوانوں کی طاقت ہوتی ہے؟ 40 جوانوں کی طاقت ہوتی ہے۔ اور اللہ اکبر، جنتی جوانوں کی طاقت ہوتی ہے 40 جنتی جوانوں کی، اور ایک جنتی جوان میں 100 جوانوں کی طاقت ہوتی ہے۔ ایک جنتی جوان میں کتنی؟ 100 جوانوں کی۔ حدیث میں آیا ایک نبی میں 40 جنتی جوانوں کی طاقت، اور جنتی جوان میں 100 جوانوں کی طاقت۔ 40 ضرب 100 کتنا ہو گیا؟ 4000 جوانوں کی طاقت یوسف علیہ السلام میں۔ تنہائی بھی ہے، دعوت گناہ عورت دے رہی ہے، محلے پورے التزام ہے ہر طریقے سے، لیکن یار اپنی جوانی کی حفاظت اگر سیکھنی ہے تو یوسف پیغمبر سے سیکھو، کہ ہر چیز کے ہونے کے باوجود اپنے اللہ سے ڈر کے کہتے ہیں معاذ اللہ، اے اللہ میں اگر یہاں ملوث ہو جاؤں گا تو تجھے کیا منہ دکھاؤں گا۔ آگے وہی لفظ نہیں، اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَایَ، اور ظالم عورت کیوں مجھے خراب کرنا چاہتی ہے، وہی میرا رب ہے، اس نے مجھے اچھی طریقے سے رکھا ہے، یعنی مجھے تو میرے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، یہ وہی رب ہے جس نے کنویں سے نکال کر بادشاہ کے گھر میں پلوایا۔ تو جو اتنا میرے ساتھ احسان کرے کہ کنویں سے نکال کر بادشاہوں کے گھر میں پلوائے، تو پھر میں بڑا ہو کر، جوان ہو کر اپنے رب کے ساتھ یہ سلوک کروں کہ وہ تو میرے ساتھ اتنے احسان کرے اور میں اس کی نافرمانی کروں؟ نہیں ہو سکتا۔ انہو، اگر میں نے یہ کام کیا تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، اور ظالم تو کبھی کامیاب، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طریقے سے اللہ نے بچا لیا اپنے پیغمبر یوسف علیہ السلام کو۔ تو یہ دیکھو نا، قرآن کریم ہر موقع پہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی آج نوجوانوں کو سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ ہمت اور جرت اور غیرت آپ کے اندر پیدا کرنے کے لیے یہی ایک واقعہ کافی ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ غیرت اور یہ جرت اور یہ ہمت نصیب فرمائے۔ جوانی کی قدر کیجئے، اس لیے کہ جوانی، اللہ اکبر کبیرہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لوگوں 5 چیزوں کو 5 چیزیں سے پہلے غنیمت جان لو۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت۔ ان میں سے ایک جوانی کا ذکر کیا کہ بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کی قدر کر لو، اس لیے کہ بڑھاپا آ گیا پھر جوانی نہ رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جوانی میں ہی توبہ کر کے باز رہنا اصل یہی وہ ہمت ہے، ورنہ جب قوتیں اور طاقتیں جواب دے جائیں تو اس وقت بندہ تسبیح پکڑ کے مسجد میں بیٹھے تو کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ جوان ہے اور پھر گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا، وہ 7 قسم کے جوان جنہیں اللہ عرش کا سایہ نصیب کرے گا، ان میں سے ایک وہ جوان ہے جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ یہ جوانیاں اللہ نے عبادت کے لیے دی ہیں، اس لیے انہیں گناہوں میں لٹا کر اپنی طاقتوں کو خراب اور جہنم نہ کمائی جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔